ایک بزرگ تھے شاہ بقی الدین ابن مخلد، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو سب سے بہترین پڑھاتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ ان کو حضور کی حدیث سے جو خاص شغف ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں لو لگ گئی، حالانکہ میں امیر گھرانے سے تھا۔ میں کشتی میں بیٹھا امام احمد بن حنبل کے پاس آنے کے لیے، رستے میں طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، کسی طریقے سے ایک جزیرے کے ساتھ جا کے کشتی لگی، ٹوٹ گئی، بکھر گئی، میں جزیرے پہ اتر گیا، اور بھی کئی لوگ تھے۔ ایک مہینہ وہاں رہنا پڑا، بارشیں ختم ہوئی، موسم ٹھیک ہوا تو ایک کشتی دکھائی دی آتی ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ وہ اس کشتی میں بیٹھا، دوبارہ بغداد گیا، مجھے سفر طے کرتے 2.5 مہینے گزر گئے، وہ جزیرے پہ مہینہ پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا۔ نکلا تھا علم حاصل کرنے، جب بغداد شریف پہنچا لوگوں سے پوچھا امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ مدرسہ تو بند ہو گیا ہے، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، مسجد مدرسہ سیل کر دیا۔ امام صاحب کہاں ہیں؟ کہا گھر کے اندر قید ہیں۔ ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا، چاروں جانب پولیس کھڑی ہے، اور ویسے بھی بغداد میں کرفیو، ہر چوک چوراہے میں پولیس والے کھڑے ہیں۔ شاہ بقی الدین کہتے اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی میرا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ مہینے میں سفر کی صحبتیں، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا، وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ کہتے پہنچ گئے، اب پتا چلا کہ کرفیو ہے، سڑکوں پہ پولیس کھڑی ہے، گلیوں میں چوکوں چوراہوں میں پہرے ہیں، امام صاحب تک تو جا کوئی نہیں سکتا۔ کہتے میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا کسی طریقے گاڑی بتا، کہنے لگا میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا، سخت حالات ہیں۔ وہ کوئی طریقہ، میں نے جب زیادہ تڑپ کے کہا تو وہ شخص کہنے لگا میں ان کے گھر کے قریب تجھے لے جاؤں گا اور گزرتے وقت صرف آنکھ کا اشارہ کروں گا۔ کہتے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان کے گھر کے تیری تلاش میں پھرے نا ہم جنگل پہاڑ اور دشت میں، ان کے دروازے کے قریب اس نے اشارہ کیا۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں گھر دے کے آ گیا واپس۔ اب میں سوچنے لگا کہ کیسے امام صاحب تک پہنچنا ہے، بڑی تجویزیں سوچی، بڑی تجویزیں، کام والا بن جاؤں، پھیری لگانے لگ جاؤں۔ پھر سوچا کہ اگر میں کچھ بیچوں گا ریڑھی پہ رکھ کے تو کوئی خریدنے نکلے گا، کوئی نہیں نکلے گا، کس طرح کروں، کیا کروں، بڑی سوچیں۔ بالآخر میں نے طے کیا، اللہ اکبر، میں نے نہ کپڑے پھاڑ لیے، امامہ اتار دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ مٹی کا خرید کے گلے میں رسی سے باندھ لیا، اور امام احمد بن حنبل کی 3 گلیوں پیچھے میں نے دروازہ دروازہ صدا لگانی شروع کی، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ لینے آیا ہوں۔ کہتے ہیں ایک ایک دینار مانگتے 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 آزم یار منون دکھاتا رسا کی پیز بٹائے۔ کہتے ہیں مانگتے مانگتے نا میں امام احمد بن حنبل کے دروازے تک آیا، امیر گھر کا بچہ تھا، بڑے پیسے جیب میں ہوتے تھے۔ امام کے دروازے پہ صدا لگائی، کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا؟ کہتے ہیں وہ نور بھرا دروازہ کھلا، ایک گورے مکھڑے والا، سفید داڑھی والا، سونے امامے والا، چمکدار آنکھیں، نورانی شباہت۔ کہتے امام احمد بن حنبل باہر آئے، اور جیسے ایک دینار میرے پیالے میں ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ چوم کے کہا سونیا تیرے قربان جاؤں، میں دینار لینے نہیں آیا، محمد عربی کی حدیثیں سننے آیا ہوں۔ کہتے امام کی بھی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے اس حال میں آزم یار منون دی خاطر کی پیس بٹائے کا حضور کیا کرتا، یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا، میں تو کہاں سے چلا ہوں، کہاں پہنچا ہوں، کیا کروں؟ امام صاحب فرمانے لگے پھر میں بھی بڑے دنوں سے پریشان تھا، کوئی سیکھنے والا نہیں مل رہا تھا، تو مل گیا۔ کہنے لگا حضور میں روز آ جاؤں فقیر بن کے، آپ جتنا چاہیں 2 4 5 منٹ میں مجھے حدیثیں سنا دیں، میں اگلے دن یاد کر آیا کروں۔ کہتے 2 سال لگ گئے، شاگرد کہاں ملیں گے ایسے، کہاں مرید ملیں گے، گزر گیا دور۔ کہتے ہیں کہ میں نہ ہر روز فقیر بن کے جاتا، 3 گلیاں پیچھے مانگنا شروع کرتا، کچھ حق نہ کرے، 2 سال دروازے پہ جاتا، آگے پیالہ کرتا، امام ایک دینار ڈالتے اور مصطفیٰ کی حدیثیں سناتے۔ کہتے ہیں حالات بدل گئے، 2 سال کے بعد حکومت بدل گئی، امام کا مدرسہ بحال ہو گیا، رش ہو گیا،
بادشاہ بڑا عقیدت مند تھا، جو نیا آیا اس نے بڑا کر کے ادارہ بنا کے دیا. جس دن میں گیا تو رش لگا ہوا تھا. کہتے حالات بدلے تو ہم نے بھی کپڑے بدلے، ہم نے بھی کپڑے بدلے، ہم نے بھی دوبارہ سے دستار باندھی. اور کہتے ہیں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں جب داخل ہوا نا تو امام اٹھ کے کھڑے ہوئے. آپ فرمانے لگے پتر ادھر آ، تو آگے آ کے بیٹھ. لوگ دین سیکھنے آتے ہیں، تو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا. اور میں بھی باقیوں کو پڑھایا کرتا تھا، تجھے میں دیا کرتا تھا. اور اب باقی پڑھا کریں گے، تجھے دیا جائے گا. اور آج تجھے سینے سے نکال کے دیا کروں گا. زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے. وہ شخص چلا گیا، کون حکمران تھا کون نہیں تھا، لیکن استاد شاگرد کے ادب کی داستان قیامت تک باقی رہے. یہ قیامت جب طبیعتوں میں احترام ہوتا ہے، جب ادب ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب کتنا پیارا ہے. نبی پاک علیہ السلام اس احترام کے جذبے کو کتنا پسند کرتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جذبہ احترام سے کتنے راضی ہوتے ہیں. حضور کس قدر زیادہ چاہتے ہیں کہ میری امت ادب والی بنے. نبی پاک علیہ السلام ادب والے لوگوں کے بارے میں اتنے راضی ہیں، اتنے راضی ہیں، اتنے خوش ہیں. حضور اتنا نوازتے ہیں. میں نے یہ حدیث پڑھی تو یوں لگا کہ جیسے روح وجد کرنے لگی ہے. بہقی میں امام بہقی نے لکھی ہے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو چھوٹے پر شفقت کرے اور بڑے کا احترام کرے، اللہ اسے جنت میں میری سنگت عطا فرمائے گا. یہ میرے قرب کا ذریعہ ہے. یہ چیز میرا قرب ملے گا. شرط یہ ہے کہ ادب والے بن کے آؤ، احترام والے بن کے آؤ. کبھی بھی سوء ادب نہ کریں، کبھی کسی مقام پر بے ادبی نہ کریں. آپ اپنا ذائقہ کبھی تبدیل نہ کریں. امام احمد بن حنبل کی جگہ وضو کر رہے تھے. ایک شخص کہتا ہے میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی تھی. تو امام صاحب نا وضو کر رہے تھے جھیل پر بیٹھ کے. تو جھیل اس طرح ہوتی ہے، پہاڑ ہیں، اوپر کو پانی نیچے آ رہا ہے. تو کہتے امام صاحب نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، تو میں اوپر بیٹھ کے نا وضو کر رہا تھا یا پانی پی رہا تھا. تو میں نے دیکھا کتنے بڑے امام نیچے. کہتے میں نا میرے دل میں خیال ہے یار میں ساری زندگی غلط کاموں میں گزاری ہے، پر جو بھی ہے یہ رسول اللہ کے دین کے عالم ہے. کہتے ہیں وہ حضور کے دین کی عزت کرنے کے لیے میں اوپر سے اٹھا آ کے نا، تو میں تھوڑا پیچھے جا کے نیچے بیٹھ گیا. جو میری حاجت تھی، پانی پینا تھا یا منہ دھونا تھا، میں وہ کرنے لگا. کہتے ہیں امام صاحب نے بھی یوں نظر میری طرف دیکھی. پتہ نہیں انہوں نے کیا دعا دی کہ رب نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما. میں اللہ کے فضل سے اللہ نے میرا دل موڑ دیا اور میں رب کریم کی بارگاہ کی جانب میری توجہ ہو گئی. خدا نے مجھے اس ادب کی برکت سے اپنی بارگاہ کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے مجھے موڑ لیا. بے ادبی تو بندے کو کفر تک لے جاتی ہے. بے ادبی تو کفر تک لے جاتی ہے. اگر بندہ بے ادب ہوتا ہوتا اللہ رسول کی بے ادبی تک پہنچ جائے تو دور نکل گیا. لیکن یہاں باقاعدہ بے ادبی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. کبھی بھی بے ادب نہ بنے، ادب والے رہیں، ادب والے بن کے جئیں، ادب والے بن کے دنیا سے جائیں. وہ درویش نے کہا تھا کہ بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی، بانج ادب دے محمد بخشا، توڑ نہیں چڑھیا کوئی.